اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مسرور کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے آج کا یہ لیکچر ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ حقیقت میں آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری ہستی، اس پیاری بیٹی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ تو جب نبی پاک خوش ہو تو پھر اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ کیا شان ہے، کیا شان بندہ اس کی بیان کرے۔ چھوٹا منہ تو بڑی بات۔ میں اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کی آل پاک کا تذکرہ اگر کرتے ہیں تو یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے۔ وہ ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں پسند کرتا ہے تو اپنے پیاروں کا تذکرہ ہمیں کرنے کی توفیق دیتا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں آپ۔ کیا شان ہے اس بی بی پاک فاطمہ سلام اللہ علیہا کی کہ کائنات کی افضل ترین ہستی میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہوں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ فاطمہ عام نام نہیں، فاطمہ علیہ السلام عام نہیں، جس کے لیے خود آقا کھڑے ہو جاتے ہوں وہ فاطمہ ہے۔ اور کیا فاطمہ علیہ السلام کی شان بیان کریں۔ فاطمہ وہ جو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اس رحمت للعالمین کے لیے جو رحمت بنے وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ میرے آقا جو کائنات کے لیے رحمت ہے، زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، سورج چاند تاروں کے لیے نہیں، آپ کے علاقوں کے لیے نہیں، میرے علاقے کے لیے نہیں، عالمین کے لیے۔ اللہ رب العالمین، مجھے نہیں پتا عالمین کیا ہے، مجھے اتنا پتا ہے جہاں تک رب کی ربوبیت وہاں تک میرے اور آپ کے رسول خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ تو جو رحمت للعالمین کے لیے رحمت بنے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جنگ خندق میں کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی ہے کل ایمان، بیٹی ہے باپ کے لیے رحمت، بیوی ہے شوہر کے لیے نصف ایمان، علی کل ایمان۔ تو کل ایمان کا جو نصف ایمان ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں کہ علی آپ کل ایمان ہیں لیکن آپ کے ایمان کا نصف فاطمہ ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور کیا شان بیان کروں پاک نبی کی اس پیاری لاڈلی بیٹی کی کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، جنت۔ تو دیکھیں ذرا فاطمہ کے قدموں کے نیچے کس کی جنت ہے؟ وہ جنت کے جو شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، نوجوانان جنت ہے، جنت کے سرداروں کی جنت، اور جس کے قدموں نیچے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ کیا کروں؟ قرآن انما یرید اللہ کہہ کر میرے اور آپ کے نبی پاک کی اہل بیت کے اوپر ایک مہر پاکیزگی لگاتا ہے کہ اللہ کا بس ارادہ یہ ہے، محمد عربی اے رحمت للعالمین، اے میرے پیارے حبیب، اللہ تو بس چاہتا ہی یہ ہے تجھے اور تیری اہل بیت کو ہر طرح کی نجاست سے دور رکھوں، کروں نہیں رکھوں۔ کرنے سے مراد ہے پہلے نجس ہے اب پاک کر دیا۔ پاک رکھنے کا مطلب ہے کہ وہ ناپاکی ان کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو میرے نبی اور ان کی آل وہ ہے جن کے قریب اللہ کا ارادہ ہے کہ ناپاکی، گناہ، ہذیان، شیطان، خطا، گناہ جن کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ ہے محمد
محمد و آل محمد. قرآن یہ کہہ رہا ہے آئے محبت محمد و آل محمد میں، نبی اور اس کی آل کی محبت میں چند ایک کتابوں کا سہارا لے کر کہ پہلے نمبر پر کہا جاتا ہے نا اور مانا جاتا ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب کا نام ہے صحیح بخاری شریف. ہماری سر آنکھوں پر حدیث نمبر 955 955 فرمایا گیا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. صرف ٹکڑا نہیں، آگے بات ہے. جس نے اسے غضبناک کیا، کسے؟ فاطمہ کو غضبناک کیا، غصہ دلایا، ناراض کیا، تو ہوگا کیا؟ نبی پاک نے فرمایا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا. کون سے کو؟ جو رحمت للعالمین ہے. وہ نبی رحمت کو غضبناک جو کرتا ہے وہ کس طرح کرتا ہے؟ فاطمہ کو غضبناک کیا. اور جس نے پھر مجھ محمد کو غضبناک کیا اس نے میرے رب کو، خدا کو غضبناک کیا. سمجھ آ رہی ہے؟ میں اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اسٹوڈنٹ سے، تمام مسلمانوں سے، تمام مومنین سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اوے قرآن کو مانو. قرآن کو مانو. ماننے کا جس طرح حق ہے، اگر صحیح بخاری کو مانتے ہو تو اس طرح مانو جس طرح ماننے کا حق ہے. صرف کتابیں سر پر لادنے سے کچھ نہیں ہے. قرآن کا حفظ کر لینا سب کچھ نہیں ہے. اسے سمجھنا ہے، صرف سمجھنا نہیں، پھر اس میں عمل بھی کرنا ہے. تو صحیح بخاری شریف جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرے پاک نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا، اور جس نے مجھ محمد کو غضبناک کیا اس نے میرے خدا کو غضبناک کیا. ٹکڑا ہے ٹکڑا، اور ٹکڑا کل کا جز ہوتا ہے، کل کا جز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. دوسری صحیح ترین کتاب، سلیوٹ کے قابل جو کتابیں اہل اسلام کی نگاہ میں ہے وہ ہے صحیح مسلم شریف. صحیح مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 6307. فرمایا فاطمہ یقیناً میرا ٹکڑا ہے. نبی محترم نے فرمایا، رحمت للعالمین نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جو چیز اسے اذیت دیتی ہے وہی چیز مجھے بھی اذیت دیتی ہے. جو بات، جو چیز، جو کوئی اسے اذیت دیتا ہے وہ مجھ محمد کو اذیت دیتا ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ میرے آقا. وہ آقا جو بولے تو قرآن بولے، اور جن کو ان کے زمانے کے سب سے جھوٹے بھی انہیں جھوٹا نہیں کہہ سکے. اور ابو جاہل جنہیں جھوٹا نہ کہہ سکے، اور ابو لہب جنہیں جھوٹا نہ کہہ سکے، اس سچے پیغمبر کی زبان سے نکلا کہ فاطمہ میرا یقیناً ٹکڑا ہے. جو چیز اسے اذیت دے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، اور جو مجھے اذیت دیتی ہے وہی تو خدا کو اذیت دیتی ہے. اور پھر محترم عظیم بڑی کتاب صواحق مہر کا علامہ ابن حجر مکی، جو مکہ کے پیشواؤں میں سے تھے، لیڈران میں سے تھے، بلکہ مکہ کی مسجد کے پیش نماز تھے. انہوں نے اپنی کتاب صواحق مہر کا کڑکتی بجلیاں، صواحق مہر کا کڑکتی بجلیاں جس کا اردو بنتا ہے، اس میں لکھا، اور 107 پیج پر کیا لکھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ اس میں لکھی گئی کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. مجھے اس سے سرور ہوتا ہے جس سے اسے سرور ہوتا ہے. یعنی فاطمہ جب خوش ہوتی ہے نا، میرے اور آپ کے آقا نے کہا میں محمد خوش ہوتا ہوں. اور آگے تشریحات میں لکھا ہے
حضرت عمر بن عبد العزیز ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ خلیفہ وقت تھے، تو ایک بچہ لڑکا آیا، عبداللہ بن حسن مسنہ، امام حسن کے بچوں میں سے، سیدوں میں سے ایک بچہ آیا عبداللہ بن حسن مسنہ، ان کا مختلف نام آپ کو کتابوں میں ملیں گے۔ ایک سید زادہ آیا، ہوا کیا، عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے ادب کے لیے، لوگ نے کیا خلیفہ وقت، خلیفۃ المسلمین، یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا میں ایک سید احترام کر رہا ہوں۔ تو کہا یہ کیا، یہ وہ دور تھا، یہ وہ دور تھا، لوگوں یہ وہ دور تھا، تمہاری پڑھائیاں، تمہاری ڈگریاں بیکار ہیں اگر تم سمجھ کے نہ پڑھو گے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نبی کی آل پر بڑی بڑی بری باتیں کہی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب 80 سال لعان کیا گیا نبی اور آل نبی پر، کن پر؟ جن پر درود و سلام ہے۔ اس لیے لوگوں کو تعجب ہوا، اور پھر آپ نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ لوگوں کیا یہ نبی کی حدیث نہیں ہے کہ فاطمہ کو جو چیز سرور دے وہ مجھ محمد کو سرور دیتی ہے؟ کہا بالکل ہے۔ انہوں نے کہا پھر میں نے فاطمہ کی اولاد کا احترام کیا ہے تاکہ فاطمہ کے دل کو خوشی ملے، اور جب فاطمہ خوش ہوں گی تو پھر میرے آقا، میرے نبی، میرے رحمت للعالمین، ہمارے آقا و مولا خوش ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز اس لیے اس سید زادے کا احترام کر رہا ہے کہ فاطمہ خوش ہو جائے کہ میری اولاد کا خلیفہ وقت احترام کر رہا ہے، اور جب فاطمہ خوش ہوں گی تو آقا خوش ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ آپ سب سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے اشرف نامی، منڈی بہاولدین کا ساتھ کا ایک گاؤں ہے، وہاں کا وہ رہنے والا تھا بندہ۔ آج کل وہ دین کی چادر اوڑھ کر لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر آ رہے ہیں۔ گمراہی اس لیے، قرآن انما یرید اللہ، اس سے ہٹ کر جو بات کرے گا گمراہی، صحیح بخاری کے خلاف جو بات کرے گا گمراہی، یہ راستے کی بات ہے نا۔ صحیح مسلم شریف اس کے خلاف جو بات کرے گا گمراہی کی بات۔ علامہ ابن حجر مکی اس کی کتاب صحیح ترمذی، صحیح ستہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، یعنی وہ نبی پاک نے کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے، میرا جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو کل کے ساتھ جز ہے، جز کے ساتھ کل ہے۔ جز کو جب بیمار کہو گے، برا کہو گے، تو وہ اس کا مطلب ہے آپ نے جسم کو پورے کو ہی آپ نے تو خراب کر دیا۔ دودھ میں تھوڑا سا پیشاب کا چھینٹا پڑ جائے تو دودھ سارے کا سارا ناپاک ہے۔ اس اشرف نامی بندے نے، جو منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہے، آج کل غازی آباد کے علاقوں میں مختلف لوگوں کو، بلکہ میں سمجھوں گا کہ دین کا آج کل وہ تجارت کر رہے ہیں، دین کی، لوگوں کو گمراہی کی طرف لا رہے ہیں۔ اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ اللہ میں بھی صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ صراط مستقیم پر شیطان کا کیا کام؟ لیکن اس نے بتا دیا کہ میں کروں گا کیا، لوگوں کو گمراہ کروں گا اور ان میں فساد پیدا کروں گا۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ سارے مسلمان بڑے ادب و احترام سے رہ رہے ہیں۔ اس نے شیطان کا کام کر دیا، اس نے شیطان کا کام کیا، گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ فاطمہ خطا پر ہے، خطا کار ہے، فاطمہ نے خطا کی۔ علمی بات کرنے لگوں، خطا کا معنی کیا؟ فروز اللغات میں دیکھیں، اردو ڈیفینیشن میں خطا کا پہلا مطلب ہے بیٹے قصوروار، قصور کرنے والا، گمراہ۔ خطا کسے کہتے ہیں؟ خطا کا مطلب ہے قصور، گناہ، جرم، تقصیر، کوتاہی، غلطی، بھول چوک کرنے والا۔ یعنی فاطمہ یعنی نبی کا ٹکڑا، نبی کا ٹکڑا قصور والا ہے، نبی کے ٹکڑے نے گناہ کیا، نبی کے ٹکڑے نے جرم کیا، نبی کے ٹکڑے نے تقصیر کی، کوتاہی کی، نبی کے ٹکڑے نے غلطی کی۔
نبی کے ٹکڑے نے بھول کر تنکریوں کا فلا تنسا، اسے بھول کیوں نہ ہو گئی؟ اور انگلینڈ والوں سن لو، خطا کی انگلش ڈیفینیشن کیا ہے؟ این اوور سائٹ، اے سلپ، اے مسٹیک، مس، فیلور، فیل ہو جانا، فیلور، فالٹ والا، فالٹر، وہ جو فالٹ والا ہے کون ہے فالٹر؟ فاطمہ، قرآن کی روح سے بھی بتا دیا، احادیث کی روح سے بھی، فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کی شان میں گستاخی، فاطمہ کی شان میں گستاخی نہیں، رسول کریم کی شان میں گستاخی ہے۔ میں آج ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے پیاروں سے، سب سے، خدا کا واسطہ مسلمانوں، ہوش کرو مسلمانوں، پہچانو شیطانوں کو، صراط مستقیم کے لبادے میں بیٹھ کر یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں میں فساد پیدا کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، میرا دل کرتا ہے کسی ٹائٹینک پہ انہیں بٹھایا جائے اور یہ سارے اس طرح کھڑے ہو جائیں، اس طرح، اور وہ ٹائٹینک ڈوب کر مر جائیں یہ سارے۔ ہم نہ شیعہ، نہ سنی، نہ وہابی، نہ دیوبندی، کوئی مسلمانوں میں کوئی فساد نہیں ہے۔ یہ ٹائٹینک پہ ان لوگوں کو بٹھا دیا جائے، مسلمان ایک ہیں۔ خدا کی قسم، مسلمانوں میں کون سی تفرقہ بندی ہے؟ کوئی مسلمان ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا، نہ کوئی شیعہ، نہ کوئی سنی، نہ کوئی وہابی، نہ کوئی دیوبندی۔ یہ ساری ان لوگوں کا، فراڈیوں کا، انہوں نے نبی کے دین میں فرقے بنا بنا کر اپنی روٹی چلا رہے ہیں، اپنے پیٹ بھر رہے ہیں۔ مسجد میں ان کا پیٹ پہلے آتا ہے، بعد میں یہ لوگ آتے ہیں۔ ایسے لوگ جو نبی کے دین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ان سے بچو، خدا کا واسطہ ہے، رسول خدا کا واسطہ۔ قیامت کے دن آپ نے نبی کو کیا منہ دکھانا ہے کہ وہ لوگ جو نبی کی بیٹی کا احترام نہیں کرتے، آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہو، انہیں حضرت مولا نہ، یعنی تمہارے مولا ہے وہ۔ خبردار، بچو، آنکھیں کھولو مسلمانوں۔ میں سیدزادہ ہوں، میری ماں کے خلاف کسی نے زبان کھولی تو زبان گدی کا کھینچ لیں گے۔ وہ زمانہ گیا، یہ نیا زمانہ ہے۔ لیکن حکومت سے بھی میری التماس ہے، خدا کا واسطہ ہمارے ملک پاکستان کو، پاک سرزمین کو امن کا گہوارہ رہنے دیں، اور ایسے بے لگاموں کو لگام دی جائے جو نبی پاک کے اور ان کی آل کی شان میں گستاخی کریں۔ میں بھی منڈی بہاولدین کا ہوں، مولوی تو بھی منڈی کا ہے، آجا میرے ساتھ مناظرہ کر لے، میں کوئی عالم نہیں، فاضل نہیں، سیدزادہ ہوں، آجا میں تجھے بتاؤں کہ تو خطا کار ہے، تو جرمبار ہے، تو گناہ گار ہے، تو نے کوتاہی کی ہے نبی کی شان میں، اس کی آل کی شان میں، تو ڈیفالٹر ہے، تو فالٹر ہے۔ یاد رکھو، جو نبی اور آل نبی کی شان میں گستاخی کرے وہ اشرف نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، بی بی پاک وہ ہے، فاطمہ وہ ہے جس کے لیے نبی کھڑے ہو، فاطمہ وہ ہے کہ جس نے پرورش کی تو حسن حسین بنے اور جنت کے سردار بنے۔ میں کیا کہوں تمہارے اوپر، اے نبی کی آل کے مخالف بات کرنے والوں، نبی نے یہی تو فرمایا تھا خندق کے دن عمر بن عبدود کے بارے میں، عمر بن عبدود کے بارے میں یہی تو فرمایا تھا آقا دو جہاں نے، کون ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے؟ کون ہے کتا؟ وہ تو انسان تھا۔ آقا دو جہاں کتا کیوں کہہ رہے ہیں؟ نبی محترم، آپ تو اخلاق کے عمدہ ترین فائز ہیں، عہدوں پر فائز ہیں، آپ نے عمر بن عبدود کو کتا کیوں کہا؟ تو نبی پاک بات کریں گے، وہ یعلم الکتاب والحکمہ، وہ حکمت کی بات کریں گے کہ لوگو، اے میرے چاہنے والوں، میں قیامت تک آنے والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، جو محمد کے در پر آ کر، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر بھونکے، محمد و آل محمد کی شان میں گستاخی کرے، دیکھنے میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ کتا ہے۔
نبی کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے لوگوں، میں نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ خدا کا واسطہ لوگوں، ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، انہیں کسی ٹائٹینک پر بٹھاؤ اور محبت کی، پیار کی، شانتی کی زندگی جیو۔ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، پورے یقین کے ساتھ، ایسے لوگوں سے اگر مسلمانوں کی جان چھوٹ جائے، مسلمان ایک ہیں، ایک ہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ یہ لڑائی جھگڑا ان کاروباری لوگوں کا ہے۔ بس میرا کام تھا آپ تک حقیقت پہنچانا، نبی کی آل کا، قرآن کے روح سے، حدیث کی روح سے، کہ حدیث اور قرآن فاطمہ کو ٹکڑا کہہ رہی ہے، نبی کا، رسالت کا ٹکڑا، نبی کی جان کا ٹکڑا۔ لوگوں دیکھو قرآن پاک میں ہے، وَأَبْنَاؤُنَا وَأَبْنَاؤُكُمْ وَنِسَاؤُنَا وَنِسَاؤُكُمْ وَأَنفُسُنَا وَأَنفُسُكُمْ۔ اور جس کا حیا عیسائی کرے وہ ہے فاطمہ، وہ فاطمہ جن کا عیسائی احترام کرے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا؟ عقل کے ناخن کیوں نہیں لے رہے؟ مجھے لگ رہے اللہ تمہاری توبہ قبول ہی نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اور اس کے آگے پیچھے پھرنے والے چمچے کڑچھے وہ بھی توبہ کر لیں، کیونکہ جنت جب ملنی ہے اور چمچے اور کڑچھے وہ اس نے نہیں دینی۔ جو گستاخ رسول اور آل رسول ہے اس کا جنت سے کیا تعلق؟ تم کس کے پیچھے پھر رہے ہو؟ آؤ اس عظیم گھرانے کی طرف آؤ، نبی اور آل نبی کی طرف آؤ، آؤ صحابہ کرام کی سنت ادا کرو۔ میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جو بی بی پاک کا حیا کرنے والے، نبی پاک کے صحابہ وہ ہیں جو علی کا حیا کرنے والے، فاطمہ کا حیا کرنے والے، حسن حسین کا حیا کرنے والے۔ کہ اللہ پاک آپ کو مجھے اپنی امان میں رکھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جہاں پہ فرشتے بھی آ کے سلیوٹ پیش کرتے ہیں، جہاں پہ فرشتے آ کے کمیوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ بس اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک اور نبی کی آل کا، نبی کے صحابہ باوفا کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، نبی اور آل نبی کو سلیوٹ پیش کرتے ہوئے صحابہ کی اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق اللہ دے جس میں انہوں نے نبی اور آل نبی کا احترام کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم وسائل مخرجہم ولعنہ دائی اجمعین بحق محمد و آلہ الطاہرین۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔